وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اللہ فرماندے نے تے وراثت دا مال لویٹ کے کھا جاندا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، وراثت دا مال کھاندا ہے، أَكْلًا لَمًّا، ہر چیز لویٹ کے ہی کھا جاندا ہے، نہیں چھوٹے پراواں دا حق رام دیندا، نہیں اپنیاں بہناں دا حق دیندا، وراثت دا مال لویٹ کے کھا جاندا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ فرماندے نے تے دنیا دے مال نہ بڑا ہی پیار کردا ہے۔ میں عارضی وارث اس واسطے بنایا سی کہ ظالم بن جا، تینوں وارث اس واسطے بنایا سی کہ چھوٹے پراواں دا حق کھا جا، تینوں وارث اس واسطے بنایا سی کہ اپنیاں بہناں دا حق کھا جا۔ اور وراثت دے اعتبار نال ساڈے معاشرے اندر خرابیاں ہی بے انتہا نے۔ وراثت دا مال جدا جتھے جنہ ہاتھ پیندا ہے وراثت دا مال کھا جاندا ہے۔ نظر ہی وراثت دے مال تے وے، کتنیاں لڑائیاں ایسیاں، کتنے گھر ایسے کہ لڑائی وراثت دی ہے۔ اولاد ماں باپ، بوڑھے ماں باپ دا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے عدالتاں دے اندر ذلیل کر کے آندی ہے ساڈا حصہ کڈو۔ وراثت دی لڑائی ہے نا۔ اللہ فرماندے نے عارضی وارث بنایا سی اس واسطے اپنے ماں باپ نو گلی گلی عدالتاں اندر رسوا کر۔ تاریخ تے غور کر لے، قسماں تے غور کر لے، حالات تے غور کر لے، اے ساریاں چیزاں تینوں اس بات دی فکر نہیں دلاندیاں کہ جویں پہلا اے دنیا تے ہر چیز چھوڑ کے چلے گئے، تو ہی چھڈ کے ٹر جانا ہے، ایک انچ بھی نال لے کے نہیں جانا۔ کدی کوئی دنیا دا مال بھی نال لے کے گیا ہے؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، قرآن دی بات سچی ہے۔ وراثت نو لپیٹ کے بس جدا جنہ ہاتھ پیندا ہے او لپیٹن دی کوشش کردا ہے تے ظالم بنن دی کوشش کردا ہے۔ پچھلی بڑی زیادتی اللہ نے عارضی وارث بنایا ہے اور اسی ظالم بن کے بہ گئے۔ باپ دنیا تو چلا گیا، فی الفور باپ دی وراثت تقسیم کیتی جائے۔ ایتھے کی ہے جیڑا باپ دے گھر رہ رہا بڑا بیٹا ہے یا چھوٹا بیٹا ہے، وہ باقی سارے تے ظلم کردا ہے، باقی سارے کام کری جانے نے۔ وراثت تقسیم دی واری آئے، میرا شناختی کارڈ جیڑا نا وہ منسوخ ہو گیا ہے، وہ دی ڈیٹ ختم ہو گئی ہے، میں نواں بنوا لاں۔ اچھا جی وہ کدوں نواں بننا ہے؟ بس کوئی ٹائم لگدا ہے تے میں نواں بنوانا۔ پھر دیر اپنی سیاست، اپنے مفاد اور اپنے مطلب واسطے اگر بڑا بیٹے دے کولو کاروبار ہے، بڑے بیٹے کولو مکان ہے، وہ دوسریاں تے ظلم کردا ہے، جے چھوٹے کولو تے وہ دوسریاں تے ظلم کردا ہے۔ جدو باپ دنیا تو چلا گیا سارے دا حق برابر ہے، اور اگر یہ خود استعمال کردا ہے دوسرے نو دا حصہ نہیں دیندا تے جنہ استعمال کر رہے ہیں دوسرے دا حق کھا رہے ہیں، انہاں تے ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ ہن انہاں دا حق استعمال کر رہے ہیں، باپ دا حق استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ جتنی دیر تک باپ زندہ سی باپ دا اپنا حق سی ٹھیک ہے، لیکن جو ہی باپ دنیا تو چلا جائے فی الفور وراثت تقسیم کی جائے۔ ایتھے جناب سالہ سال وراثت تقسیم نہیں ہوندی، جڑا بس قبضے تے آئے ہے اودی اولاد جناب ہر طرح دی عیاشی بھی کر دی ہے، دوسرے سارے ذلیل و خوار ہو رہے نے۔ پھر تیسرا زیادتی، اور ماں باپ اندر بھی کیفیت آ گئی، انہاں کہا پتراں نو سارا کچھ دے لو تے دھیاں کولوں معاف کروا لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے تینوں معاف کروان دا اختیار دیتا ہے، رب نے تے وارث بنایا ہے، اور اللہ نے وراثت دے مسائل قرآن مجید اندر بیان کیتے نے۔ کتنے مسائل ایسے نے جنہ دا اشارہ اللہ نے قرآن چ کر دیتا ہے، تفصیل حدیث اندر بیان ہوئی ہے، پر وراثت دا مسئلہ اتنی اہمیت دا حامل ہے، اللہ نے بیان بھی قرآن اندر کیتا ہے اور یہ بہت ساری تفصیل بھی قرآن مجید اندر بیان کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے وصیت وراثت دے مسائل بیان کردیاں الفاظ بھی بڑے زبردست قسم دے جھنجھوڑن والے استعمال کیتے نے۔ یوصیکم اللہ، اللہ تانوں وصیت کردا ہے، فریضۃ من اللہ، اے رب والوں فرض واجب ہے تواڈے تے، وصیۃ من اللہ، اے رب نے تواڈے تے حکم لاگو کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مال دے حوالے نال بھی بیان کیتا ہے، ایتھے آندے نے جی پتراں نوں بھی دئیے دھیاں نوں بھی دئیے، تے پتراں دا کچھ بندا نہیں، مال بڑا تھوڑا ہے، لہذا جڑا نا دھیاں معاف کر دے، بہناں کولوں معاف کروایا۔ اللہ نے وراثت دا مسئلہ بیان کردیاں پہلی گل یہ کیتی ہے مما قل منہ او کثر، مال تھوڑا ہوئے یا مال زیادہ ہوئے جو میں وارث بنا دیتے نے، انہاں وارثاں نوں تسی محروم نہیں کر سکدے، وارث نوں محروم نہیں کیتا جا سکدا۔ فرمایا اسی